Honorable Deputy Speaker, sir, it's an honor, sir, to respond after a number of years. سر میں سوچ رہا تھا اور میں سب کی تقاریر سن رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ ان کو میرٹ پہ جواب دوں یا ان کے پولیٹیکل سوالوں کا پولیٹیکل جواب دوں. سر ایک ہمارے آنریبل سینئر منسٹر نے بات کی اور وہ بات ٹھیک تھی. سر کٹ موشن ہے کہ ہمیں اس منسٹری کا بجٹ ختم کر دینا چاہیے, اور کیوں ختم کر دینا چاہیے اس کی وہ وجوہات دیتے ہیں. سر آج ہمارے لیے پاکستان کی تاریخ میں اس 10 مئی کے بعد ایک شرمناک دن ہے کہ ہمیں منسٹری آف ڈیفنس پہ اس اپوزیشن نے کٹ موشنز دی ہیں. اگر آج 10 مئی کے بعد یہ ہماری وزارت دفاع پہ, اپنی افواج پہ, اپنی ایئر فورس پہ, اپنی نیوی پہ یہ کٹ موشنز دیتے ہیں تو مجھے یہ وضاحت سے بتائیں کہ یہ کٹ موشنز دے کے یہ فنڈ کس کو دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ ملک کی جو ناقابل تسخیر طاقتیں ہیں وہ بالکل مسمار ہو جائیں. سر اب Honorable Deputy Speaker, I will respond to every single point. For the last year and a half, this opposition has been orating upon. الیکشن ہار گئے. میں دعوے سے کہتا ہوں, آئیں میرے حلقے میں, میں اپنے حلقے کا جواب دے ہوں, میں کسی اور کا نہیں. آئیں میرے حلقے میں, دیکھیں الیکشن کی پیٹیشن ہے ان کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی طرف سے یا کسی کینڈیڈیٹ کی طرف سے. سر یہ جب کھڑے ہوتے ہیں الیکشن ہار گئے, اور بھائی کون الیکشن ہارا؟ آپ کو کبھی نظر نہیں آیا؟ در حقیقت 2018 میں بھی آپ الیکشن ہارے تھے. آپ تب بھی سر یہ تب بھی اسٹیٹ آف ڈینائل میں تھے, یہ آج بھی اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے, اور ان کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی اس بات کی. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے سر, Honorable Deputy Speaker, to be in a state of denial. So you cease to exist. سر اٹھتے ہیں, ان کو پرائم منسٹر نظر نہیں آتے, ان کو منسٹرز نظر نہیں آتے, ان کو پارلیمان نظر نہیں آتی, ان کو ممبرز نظر نہیں آتے, ان کو فقط ایک سلہوٹ نظر آتا ہے. I'm sure that the way Honorable Leader of Opposition asked one of the members, do you know the meaning of this? I sincerely hope a number of members can respond. What is the silhouette which has been haunting their memories? I hope ان میں سے کوئی بتا سکیں گے. اب میں آتا ہوں سر ان کے ایک دو اور پوائنٹس پہ. سر ایک کٹ موشن آئی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سائبر کے لیے ہمیں پیسے دینے چاہیے. ہمیں آج مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کو جواب کیا دوں. یہ پہلے اعتراض تو کرو, ہمت کرو, کھڑے ہو کے کہو کہ پیسے کاٹو وزارت دفاع کے. اگر پیسے کہہ نہیں سکتے تو مانو منافع کو بول نہیں سکتے. سب کے سب کھڑے ہو کے اگر جرأت رکھتے ہو تو کہو پیسے کاٹو. اگر کہہ نہیں سکتے تو پھر مت کہو کہ ہماری ایئر فورس سب سے اچھی ہے. یہ پاکستان میں قائد اعظم نے فرمایا تھا, اور بھائی پانی ہمارے پاس نہیں آ رہا, تیسری حکومت ہے صوبائی آپ کی خیبر پختونخوا میں, اور پانی آپ کے پاس نہیں ہے. واٹ اے شیم. صوبائی حکومت آپ کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں. فیڈرل گورنمنٹ از ریسپانسبل. آپ کہتے ہیں ایئر فورس از دا بیسٹ, پر اس کا بجٹ کاٹ دیا جائے. وہ کہہ نہیں سکتے. خدارا, میک اپ یور مائنڈز, ایٹ لیسٹ ہیو دا اوڈیسٹی ٹو اسٹینڈ اپ. The leader of opposition should stand up and say, let's cut all the funds and all the finances for the defense ministry. کھڑے ہو کے کہو اور بولو, ہمت کرو کہ وزارت دفاع کا ٹکا نہ دیا جائے. اگر بول نہیں سکتے تو یہ تقاریر بے معنی, یہ منافقت بے معنی, جھوٹ اور منافقت. پھر کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام. نو کراس ٹاک. تشریف رکھیں. آپ کو موقع ملے گا, آپ جواب دے دیجیے گا اپنی تقریروں میں. جی رضا صاحب وائنڈ اپ کریں. رضا صاحب بولیں.
نہیں سر, wind up نہیں. I have to wind them up. I will not wind up my speech. I have to wind them up. I have to respond to them. بولے. Honorable Speaker, ہم لوگوں نے وہ روایات سیکھی اپنے بزرگوں سے. یہاں پہ ایسے آنریبل ممبرز ہیں جو کہ جنریشن سے آ رہے ہیں. ہم لوگ ادھر ہوں یا ادھر ہوں, ہمارے رشتے سٹرونگ ہیں, اور وہ رشتہ ہے عزت کا, احترام کا, میوچول رسپیکٹ کا. اگر ہم ایک دوسرے کو عزت نہیں دے سکتے تو سر ہمارے درمیان یہ فاصلہ صرف آئل کا ہے, کوئی اور فاصلہ نہیں. آنریبل اسپیکر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہائیبریڈ کا نظام, ہائیبریڈ حکومت. آنریبل اسپیکر, میں آج یہ کہتا ہوں کہ 1962 میں اس ملک میں ہائیبریڈ نظام متعارف کرایا گیا. 1962 میں. اچھا سر, میں فخر کرتا ہوں کہ میرے بزرگ اس نظام کا حصہ تھے. آپ کو تکلیف ہے, آپ اس کی آج کنڈیم کرو, اس کو آج کنڈیم کرو. اگر میں فخر کر سکتا ہوں اس 1962 کے ہائیبریڈ نظام کو جو کہ آپ کو آج چبھ رہا ہے, تو کھڑے ہو کے کہو کہ میں اس کو بھی کنڈیم کرتا تھا اور آج بھی کنڈیم کرتا ہوں. اگر نہیں کر سکتے, اگر نہیں بول سکتے تو might as well keep your mouth shut. سر, یہ زبان بولی جا رہی ہے ٹوٹل. It is a language of Israel. It is a language of Indians. سر, آپ نے کسی نے کہا انڈیا حملہ کرے گا. میں آپ کو on the floor of this house I make a categorical statement, sir. انڈیا جرأت نہیں کر سکتا پاکستان کی طرف آنکھ اٹھانا. سر, یہ پہلے بھی انڈیا نہیں تھا, یہ پہلے بھی اسرائیل تھا. ہم پاکستان کی افواج پہلے بھی انڈیا کی شکل میں اسرائیل سے لڑی, اور بعد میں بھی یہ جتنا تماشا ہوا یہ اسرائیل تھا. سر, ہم پھر بھی لڑے, انشاءاللہ پھر بھی لڑیں گے, لیکن کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, جرأت نہیں کر سکتا کوئی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھانے کی. Honorable Deputy Speaker, I can go on and I can respond to every single point. مجھے کتنی شرم کی بات ہے, ایک آنریبل ممبر کہتا ہے ہمیں بتایا جائے ہمارے فیلڈ مارشل یا ایئر چیف کی تنخواہ کیا یا جرنیل کی تنخواہ کیا. سر, میں اتنا کہوں گا, وہ جتنا کھا رہے ہیں نا وہ رزق حلال کھا رہے ہیں. ان کے رگوں میں حلالی خون ہے, ان کی رگوں میں حلالی خون ہے, اور وہ خون ہے جو پاکستان کی دھرتی کو بچانے کی خاطر کبھی وہ دریغ نہیں کرتے اپنی قربانی دینے سے. خدا را پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو, کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے خود دیکھو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا. اگر آپ لوگ آج, آنریبل ڈپٹی اسپیکر, اٹ از ویری ایزی, ہم لوگ سب ایک جیسے ہیں. ہم کبھی کاف میں تھے, کبھی نون میں تھے, کبھی پی ٹی آئی میں تھے, ہاں سب ایک جیسے. میں جانتا ہوں, میں سب کو جانتا ہوں. جناب اسپیکر, اگر جناب اسپیکر میری یہ چوتھی ٹرم ہے تو میں یہاں پہ میرے کچھ تعلقات ہیں. خدا را آئندہ ایسی زبان استعمال نہ کی جائے. جو اس پارلیمان کی یہ ریکارڈ ہے جو پوری دنیا سنے گی کہ یہاں پہ کس نے کھڑے ہو کے کیا بات کی. کل آپ کا شرم سے منہ نیچے آئے اور پھر آپ کھڑے وہی کام کر رہے ہو. میرے لیے تو ڈوب مرنا بہتر ہے بجائے اس بندے کے وہ گفتگو کروں جو کل کو میں ڈیفینڈ نہ کر سکوں. خدارا ہم سب کولیگز ہیں. سر, مجھے خوشی ہوتی انہوں نے, I don't want to repeat myself, جناب ڈپٹی اسپیکر, انہوں نے کوئی کٹ موشن کی بات کی ہوتی. انہوں نے کٹ موشن کی بات نہیں کی. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے کٹ موشن کی بات نہیں کی, تقاریر کی پولیٹیکل. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہدایت دے کہ یہ سچ بولیں اور اپنے ایمان پہ رہیں اور ایمان کی طاقت میں سچ بولیں. اب اصل میں اس بجٹ کی شکل میں پاکستان اڑتا نظر آ رہا ہے, پاکستان ترقی کرتا نظر آ رہا ہے. ان کو
تشریف رکھیں, تشریف, نو کراس ٹاک, سر پلیز تشریف رکھیں. جی مستی خیل صاحب میرے بڑے ہی محترم بھائی ہیں. ان کے بزرگوں کی تو یہ روایت نہیں تھی جو انہوں نے ابھی حرکت کی ہے. مجھے پتہ ہوتا یہ ویل مانگ رہے ہیں تو میں پیسے ساتھ لاتا, لیکن میں نے کبھی ان کے بزرگوں کو یہ حرکت کرتے نہیں دیکھا. ہاں کچھ ممبر ایسے ہیں جن کو میں نے ماضی میں سے کچھ حرکتیں دیکھے, پر ثناء اللہ خان میرا بھائی ہے, بہت آنریبل ہے اور بڑا خاندانی آدمی ہے, یہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا. شاید صحبت کا اثر ہے یہاں, اور ایسی لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہے. اب ہمیں آئندہ جناب ڈپٹی اسپیکر کل سے ہم اپنے بٹوے بھر کے لائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کو ویلیں دو گے تو کام چلے گا, ورنہ کام نہیں چلے گا. سر میں گزارش کروں گا, یہ سر کر دیں, ویلے کا یہ میں ایکسپنج کرتا ہوں. اچھا کر دیں جی سر, جو آپ کا اختیار ہے وہ کر دیں, جو میرا ہے وہ میں کرتا رہوں گا. آنریبل ڈپٹی اسپیکر, میں ان سے گزارش کروں گا. آنریبل ڈپٹی اسپیکر سر, میں آپ کی وساطت سے میں تمام ان آنریبل ممبرز کو, چاہے وہ اس سائڈ پہ ہیں یا اس سائڈ پہ ہیں, میں آپ سے منت کروں گا, آئیے اگلے سال 6 مہینے بعد بیٹھیے ہمارے ساتھ, آئیے آپ اور ہم مل کے پاکستان کا دفاع کا بجٹ بنائیں. آئیے ان کے لیے تجاویز لائیں. آئیے دیکھیے کہ ہم شہداء کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آئیے دیکھیے کہ اپنے ملک کو ہم ناقابل تسخیر کیسے بنا سکتے ہیں. آپ اپنی تجاویز تو لائیں, یہاں کھڑے ہو کے تقریر نہ کریں. اگر تقریر کرنی ہے تو مخالفت کرو. ہم وہ نہیں ہیں, ہم وہ نہیں ہیں کہ ایک ہم آپ کو رڑے, اپنی پنجابی میں کہتے ہیں نا, تو ہم رڑے تے چاڑھیں گے. انشاءاللہ وقت آئے گا ہم آپ کو رڑے پہ چاڑھیں گے. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی, now I put the demand